حاتم کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سفر میں تھے، تھکے تھکائے جا رہے تھے، تو ایک عربی کے یہاں آپ قیام کیے، مہمان نوازی کی، بڑی خاطر تواضع کی اس نے، اور بہت آپ کی عزت اکرام کیا اور بہت محبتیں پیش کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت متاثر ہوئے. جب آپ سفر کا ارادہ کیے جا رہے تھے تو کہا کہ بھائی کبھی کبھی مدینہ بھی آیا کرو، ہمارے پاس بھی آیا کرو. یہ کہا کر آگے بڑھ گئے. تو ایک لمبا عرصہ گزر گیا. جانے کے بعد جب وہ عربی دیہاتی مدینہ منورہ جب پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، حالات مجھے گھیرے ہوئے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، فقر و فاقہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے. تو اپنی حالت پیش کی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بتاؤ بھائی، ہمارے طرف سے کوئی خدمت ہو تو ہم تمہیں کر دیں. تو کیا کروں؟ تو کہا سب سے پہلے اس نے کہا کہ مجھے ایک اونٹ اس کے حودج کے ساتھ، یعنی جو اس کی جو سیٹ ہوتی ہے اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی، جو سیٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ مجھے ایک اونٹ چاہیے. تو آپ نے سنا تو مسکرایا. پھر کہا کہ مجھے ایک بکری چاہیے، وہ بھی دودھ دینے والی بکری. تو اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو کہا کہ بھائی تم نے تو اس بڑھیا کی طرح نکلے جو بنی اسرائیل کی جو موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھ لی. تو کہا صحابہ نے کہا کہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کا واقعہ ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکل رہے تھے تو اس وقت شہر سے باہر آئے، لیکن راستہ نکلنے کے راستے نہیں مل رہا تھا. بہت تلاش کیے، ادھر گئے تو راستہ بھٹک رہے تھے. تو صبح سے شام تک پھرتے جہاں سے نکلتے وہی آ جاتے. تو کہا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی سفر میں جاتے تو بڑے آسانی سے راستہ تلاش کر لیتے، لیکن کیا بات ہے کہ ہم راستہ اب ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں شہر سے. تو وہاں کے جو علماء تھے، مصر کے علماء نے کہا کہ یا نبی اللہ، جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر خدا نے جب آخری وقت میں کہا تھا اہل مصر سے کہ جب تم شہر کو خالی کرنے کا ارادہ کرو تو میرے تابوت کو بھی تم یہاں سے ساتھ میں لے کر چلنا، تم جہاں جاؤ گے مجھے وہاں دفن کرنا. جب یہ کہا تھا تو اسی لیے شاید کہ ہم راستہ تلاش نہیں کر پا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہاں ہے حضرت یوسف کا تابوت کدھر ہے، قبر کدھر ہے آپ کی؟ تو کہا کہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، ایک بڑھیا رہتی ہے، وہ بڑھیا جانتی ہے کہ آپ کی خبر کہاں ہے. تو اتنے میں اس بڑھیا کو بلایا گیا تو وہ بھی آئی. وہ بھی آ کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں پہنچ کے کہا کہ اے موسیٰ، ایک شرط ہے تو میں تمہیں بتاؤں گی، مجھے معلوم ہے کہ خبر کہاں ہے، پیغمبر خدا حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر کہاں ہے میں جانتی ہوں، لیکن اے موسیٰ ایک شرط ہے، وہ شرط کے ساتھ میں تجھے بتاؤں گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بوڑھی اماں بتاؤ تمہاری وہ کیا شرط ہے؟ تو کہا کہ دیکھو میں تمہیں خبر کی نشاندہی دوں گی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جنت میں تمہارے ساتھ میں رہوں گی، تمہاری معیت مجھے چاہیے جنت میں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی بھائی، تو چھوٹی سی بات کے لیے اتنی بڑی شرط. تو موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے. تو پیغام آیا اوپر سے کہ اے موسیٰ ان کی شرط مان لی جائے. اللہ اکبر. کہتے موسیٰ نے کہا کہ اچھی بات بڑھی اماں، جنت میں تو میرے ساتھ ہوگی. تو جب بڑھیا لے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ایک پانی، چھوٹا سا پانی کا جو ٹھہرا ہوا تھا، تو اس پانی کو کہی کہ اس پانی کو خالی کرو. تو سب لوگوں نے پانی کو خالی کیا تو زمین نظر آئی. تو کہا کہ یہاں کھودو. جب یہاں کھودے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تابوت باہر نکلا. تو اس کو ساتھ ملے کہ جب مصر سے باہر نکلے تو راستہ ہموار ہو گیا، راستہ نظر آنے لگا.